بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ سچے وظیفوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ادرک کو پیس کر سر میں ڈالنے سے جوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تروئی کی سبزی بخار میں بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے اور قبض کو دور کرتی ہے۔ بدہضمی کے مسئلے میں ابلے چاول کا پانی پینے سے فوراً بدہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ مہندی کے داغ مٹانے ہوں تو اسپرائڈ میں گنے کا رس ملا کر ہاتھ دھو لیں، مہندی فوراً مٹ جائے گی۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک کے پانی سے غرارے کرو۔ جو خواتین اونچی ایڑی کی سینڈل پہنتی ہیں ان کے گھٹنے جلدی کمزور ہو جاتے ہیں۔ لکڑی کے تخت پر سونے سے کونوں کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ الٹے ہاتھ سے موبائل کا استعمال دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں ان کے اعضاء جلدی ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ گرم ماحول میں لیٹ کر موبائل چلانا آنکھوں میں موتیا کا سبب بن سکتا ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی وہ کھانے کے بعد امرود کھا لیں۔ منہ کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ دانت صاف نہ ہونا اور قبض ہے۔ چاندی کا ورق الماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں کو کیڑے نہیں لگیں گے۔ گھر میں لال رنگ کے پردے لگانے سے گھر میں بے سکونی ہو جاتی ہے۔ مصری کھانے سے آپ کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، کھانے کے بعد کھٹے ڈکار اور سینے میں جلن ہوتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیمبو نچوڑ لیں اور کھانے کے ساتھ اسے کھائیں۔ اس سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ کمزوری، سردی سے بخار چڑھنا، قے آنا، اس کے علاوہ جسم روز بروز لاغور ہونا، پیاس، سر درد اور بے خوابی کی شکایت کے پیش نظر آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ان علامات کا نمودار ہونا آپ کی اندرونی صحت کی خرابی کی علامت ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے بلڈ پریشر کم ہونا محسوس ہو تو اسی وقت ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ اس طریقے سے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کے پاؤڈر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کا پیلا پن اور میل کچیل دور ہو جاتی ہے اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ اگر کسی کو چاول کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہو تو وہ چاول کھانے کے بعد تھوڑا سا ناریل تازہ یا خشک بھگو کر کھا لے، چاول فوراً ہضم ہو جائیں گے۔ کوئلہ لے کر اسے گرم کر لیں، پھر اس کے اوپر شکر جو گڑ سے بنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ڈالتے جائیں۔ اس کی دھنی اپنے پورے جسم پر لیں، خارش کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ بیسن میں پکوڑے بنانا چاہتی ہو، پکوڑے تلتے وقت بینگن کے ٹکڑے نمک کے پانی سے نکالیں اور بیسن لگا کر تل لیں، ورنہ بیسن میں سیاہی مائل پانی چھپ جائے گا۔ اگر ہمارا پیٹ خراب رہے گا تو ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بھوک کی کمی اور قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ اگر پھٹی ہوئی ایڑیوں والے افراد رات کو اپنی ایڑیوں پر موم بتی کا موم لگا کر سو جائیں تو صبح دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ان کی ایڑیاں بالکل ٹھیک نظر آئیں گی۔ خالی پیٹ کبھی بھی باتھ روم نہیں جانا چاہیے، کیونکہ خالی پیٹ باتھ روم جانے سے آپ کے جسم کے اندرونی اعضاء بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور بعد میں کھانا کھانے سے وہ ہضم نہیں ہوتے۔ نہاتے وقت پانی میں اگر ناریل کا تیل شامل کر لیا جائے تو پورے جسم کی جلد ملائم اور چمکدار رہتی ہے۔ چلتے وقت ہمیشہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے چلنا چاہیے۔ زیادہ بڑے قدم رکھنے سے پیشاب والی جگہ پر سوجن ہو جاتی ہے۔ اگر صبح سویرے منہ دھونے کے لیے حقے والا پانی استعمال کیا جائے تو منہ پر کبھی بھی کسی قسم کا داغ نہیں پڑتا۔ سر پر پانی ڈالنے سے پہلے ایک چیز لگا لیا کرو، 90 سال تک آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ نہانے سے پہلے سر پر زیتون کا تیل لگا کر اوپر سے لسی کے ساتھ نہا لیں۔ ماتھے پر بادام کا چھلکا پیس کر رگڑنے سے دماغ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آ جائیں گی۔ پیٹ میں کیڑے ہوں، سیب کھا کر اوپر سے پانی نہ پئیں، صبح کو کیڑے پاخانے کی راہ سے نکل جائیں گے۔ نہار منہ میتھی کا دانہ چوس لیا کرو، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ منہ میں چھالے نکل آئیں تو سیب کا رس پی لیجئے، منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ دانت ٹوٹ جائے تو ایک ٹماٹر کا رس دانت کی جگہ پر لگانے سے نیا دانت نکل آئے گا۔ دانت ٹیڑھے ہیں تو روز دانتوں پر پودینہ رگڑنے سے دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھائیں۔ گردے اور مثانے کی پتھری نکالنے کے لیے
रोजाना निहार मुंह 5 अदद अंजीर खाएं। वजन कम करने के लिए गुड़ का पानी पिएं। चेहरे पर बहुत ज्यादा मुल्तानी मिट्टी लगाने से जिल्द फट जाती है, चेहरे की खूबसूरती खत्म हो जाती है, जिल्द की खिंचाव का मसला पैदा करती है। जुबान की तुतलाहट के लिए शहद खाएं और जुबान पर मलें। सुबह शाम एक चाय का चम्मच शहद खाएं। कुछ अरसे तक मुस्तकिल मिजाजी से इस टोटके पर अमल करें। क्या आप जानते हैं, अगर आपको पेट में दर्द हो तो बाएं करवट लेट जाएं और गाड़ी की सिमत में दायरे में अपने पेट पर हाथ फेरें। अजवाइन का इस्तेमाल सांस की नाली, फेफड़ों की सेहत के लिए बेहतर साबित होता है। जिन अफराद को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है वो अजवाइन के कहवे से मुस्तफीद हो सकते हैं। अजवाइन सांस में दुश्वारी का सबब बनने वाली वजूहात का खात्मा करती है। कमजोर दिल वाले अफराद आधी प्याली उम्दा किस्म के अर्क गुलाब में 9 किशमिश भिगोएं और सुबह नाश्ते से पहले खा लें। दाल खाना पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद है। बदहजमी और भारीपन से बचने के लिए खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल जरूर करें। बतौर स्वीट डिश खा लें, फायदा होगा। बैतुल खला में सोने से गरेज करें। ऐसा करना शयातीन को खुली दावत देना है कि वो आपके जिस्म में दाखिल हो जाए या आपके जिस्म को पकड़ ले। वॉशरूम गंदे रहें तो रिस्क और शादी में देर होती चली जाती है। जिंदगी में मुश्किलात बढ़ती हैं, बगैर सबब गम और अफसरदगी का एहसास होता है, यहाँ तक कि मिर्गी भी हो सकती है। घर से शयातीन और जरासीम भगाने के लिए कलौंजी की धुनी देनी चाहिए। हर तीसरे दिन अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोलें और घर में सूरे बकरा की रिकॉर्डिंग चलाएं। आपको बजात खुद अपने घर वालों में बेहतरी महसूस होगी। पेट का फूलना किस वजह से है? ग़िज़ा को ठीक से ना चबाना और तेजी से निगल लेना पेट के फूलने का बास बनता है। सर्दियों में हाथ पांव की उंगलियों में सूजन दूर करने के लिए घी या लौकी कद्दूकश करके उसे हाथ पांव पर अच्छी तरह मलें। 1 घंटे बाद पांव धो लें और फिर पेट्रोलियम जेली लगाएं। जिस शख्स को शुगर का मसला हो उसे ऊँटनी का दूध पिलाते रहें, शुगर दूर हो जाएगी। हज़रत लुकमान के बेटे को नसीहत, इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना। जब दस्तरखान पर बैठो तो हाथ को काबू में रखना। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को काबू में रखना। किसी की महफिल में बैठो तो अपनी जुबान को काबू में रखना। अल्लाह और मौत को याद रखना। दही में अर्क गुलाब और नारियल का तेल मिलाकर चेहरे पर लगाओ, रंग दूध से भी ज्यादा सफेद हो जाएगा।